पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है ना मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है अदल इंसाफ के हवाले से कि जस्टिफाई का जो हमारा एक निज़ाम है यहाँ पे, हमारे चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह वो आए रोज़ कोई ना कोई मोटो एक्शन जो है ना वो लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे माशरे में जो एक मिन के फ़िज़ा फैली हुई है, ये कत्ल व गारत की, तशद्दुद की, ये सब क्यों है? हम वाहिदा शाह का मामला देखते हैं या हम देखते हैं ये सरगोदा में जो मामला हुआ है, आखिर ये तो एक क्लियर कट इनके खिलाफ जो है ना वो डिसीजन लेना चाहिए हमें कि इन्होंने ये गलती की और इनके खिलाफ ये होना चाहिए, फिर भी इनको क्यों प्रोलॉन्ग किया जाता है इतना? असल बात आपकी ठीक है, लेकिन कानून जो हमने बना रखा है, अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया है, उसके अपने कुछ मैकेनिज़्म हैं और यकीनन वो फाल्टी होंगे, हमारे माशरे पर वो सूट नहीं करते। अंग्रेज़ के तकाज़ों को पूरा करते थे और पूरा करते रहे हैं। और यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस्लामी सज़ाएँ नाफिज कर दो, खड़े खड़े वो फैसला होता है, आर्मी को ये कर दिया जाता है। ये कहूँगा तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन इस 90 कानून को मुख्सर करने का और क्विक इंसाफ दिलाने का जो बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ मसलन आए थे तो उनके जहन में भी ये था कि अदालतें डिले करती हैं, तो उन्होंने रैपिड कोर्ट के तहत 2 बंदों को जहाँ फांसी दी थी, यहाँ सरेआम अगवा ख़त्म हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने अपने कानून के तहत, उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, इसको मना कर दिया कि सरेआम आप फांसी ना दें। और जो रैपिड ट्रायल के कोर्ट होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि हम ये समझते हैं कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते हैं। बरतानवी हमारा एक ज़हन बना हुआ ना, अब सब ने देखा है कि वाक़या होता हुआ, अब उस पर मेन मेख निकाली जा रही है कि कानून के तकाज़ों में यूँ बात को यूँ करते हैं, यूँ नहीं करते। तो मेरा ख्याल में जब हम कहते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, जितनी तब्दीली आप 62 साल में कुछ नहीं आई होगी, लेकिन जो इन 2-4 सालों में आ गई है वो तो सिग्निफिकेंट है। दुआ करें कि ये प्रोसेस जारी रहे और जारी रहेगा तो ज़रूर तब्दीली आएगी। बिल्कुल। मलिक सलमान असलम है, लॉ स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से आए हैं। जी सर, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की ज़रूरियात बहुत सी हैं और बहुत से सालों से हैं, लेकिन क्यों हमारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ज़रूरियात के बजाय डॉलर देने वाले ममालिक पर गौर किया जाता है? ये भी तो हमारी ज़रूरत है ना जी, डॉलर भी हमारी ज़रूरत है, हम बिक जाते हैं। लेकिन ज़रूरियात तो मुराद आपकी ये है कि हमारे बहुत से तकाजे हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात पे हम डरे रहते हैं कि अमेरिका कुछ ना कह दे। हम अपने ताल्लुकात, मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सेंट्रल एशिया से इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे, यानी कि जिस तरह के वहाँ के लोग आ रहे थे जब ये खित्ता आज़ाद हुआ है, कराची की सड़कों पे मैंने फुटपाथों पे उनके ताजरों को, औरतों को, मर्दों को बैठे हुए देखा है और उसके बाज़ारों में बोरियां भर भर के सामान खरीदते देखा है। हमने नाम ले लिया जी वो बड़ी करप्शन फैल रही है, खराबी आ रही है, बेहयाई बदकारी वगैरह का नाम लेके हमने उनसे ताल्लुकात काटे, बम्बई जाने शुरू हो गए। लेकिन हमारे हम उसको भी नहीं, क्यों पता ये था कि अमेरिका को ये पसंद नहीं है कि ये रास्ता जो है, जब हम ये बना रहे थे मोटरवे, तो एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि ये मोटरवे जो है ये ग्वादर से लेकर सेंट्रल एशिया तक जाने वाला रास्ता है। हमने कहना शुरू कर दिया तो सुना है कि अमेरिका ने ये पैगाम दिया था, कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये हमारा इलाका है, हमने आना है। वो साबित हुआ कि वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ सब कुव्वतों से हम फाइट कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो है ना वो जरूर निकलेंगे। जी अच्छा, मैं फिर आपको एक और मूड में लेके जा रही हूँ। जनूबी वज़ीरिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ, 6 अफराद मारे गए, इतना एहतजाज हम करते हैं, हमारी तरफ से जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी ये ड्रोन हमले क्यों नहीं रुक रहे? इसकी क्या वजह है? असल में जी पहली बात तो ये है कि 9वां ये हमला है, ये उसामा के वाक़े के बाद, ये खासतौर पर जब हमने बंद किए थे इसको, शमसी एयर बेस भी बंद हुआ था। 9वां हमला है? 9वां हमला जी, 9th है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इन हमलों की वजह यह है कि अमेरिका के पास और ऑप्शन नहीं है। अमेरिका की जो फौजी मशीनरी है उसने तय किया था पहले कि अमेरिका की फ़ौजें किसी सरजमीन पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अगर वाशिंगटन से कोई एक तैयारा उड़ता है तो रास्ते में उसकी रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग करके वो दुनिया के किसी खित्ते में भी बम बरसाकर, और बम भी वो जैसे वो डेजी कटर्स और पता नहीं क्या क्या नाम देते थे कि जो गारों में बैठे हुए अफवानों को भी भून सकते हैं और काट के रख सकते हैं चट्टानों को, वो इस्तेमाल करके हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम उस मुल्क को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया और जापान जो फैलता जा रहा था, इनके काबू नहीं आ रहा था, उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और उसका मतलब यह था कि अब हमें ज़मीनी फ़ौजें किसी मुल्क में भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इराक और अफगानिस्तान दोनों की जंग ने साबित किया कि ज़मीनी फ़ौजों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप ज़मीन पर रहना चाहते हैं, अगर आप उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक इंपीरियल फोर्स के तौर पर सही आप तो आ रहे हैं नजात दहिंदा के तौर पर, लेकिन लोग आपको एक ऑक्यूपेशन फोर्सेज के तौर पर समझते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है फुट ऑन द ग्राउंड रखने की। तो उससे वो अमरीकी अब डरने लग गए हैं। वियतनाम का हाल, फिर अब इराक का हाल, अफगानिस्तान का हाल, तो बंदे मारे जाते हैं।
وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ان ملکوں کو ڈرانے کے لیے ہٹانے کے لیے کوئی اور سسٹم سوچا جائے. تو یہ ڈرون جو ان کی آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے امریکہ میں ٹیکنیکل طور پر دوسرے طور پر, یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو دور سے حملہ کرنا ہے, دشمن کو ہٹ کرنا اور بھاگ جانا ہے. آپ کا لاس بھی نہیں ہونا. لاس اس لیے میں نہیں ہونا کہ وہ جو ڈرون ہے بغیر اس کے پائلٹ کے طیارہ وہ واپس اپنے ہوائی اڈے پہ اتر سکتا ہے. اچھا, اب یہ ٹیکنالوجی وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر رہے ہیں. جاسوسی کے پہلے کام آتی تھی, اب حملوں کے کام آ رہی ہے. اب اس میں بھی کچھ وہ ایڈوانسز کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہماری پاس اتنی ایکوریسی ہے کہ سیولین ہی نہیں, یعنی کہ جو ہم سیولین مار دیتے تھے نا, کولیٹرل ڈیمیج کہتے تھے, وہ نہیں ہوگا. اب ہم کہیں گے اس بندے کو مارنا ہے, کیمرے کو بچانا ہے, تو وہ کیمرہ بچا سکتے ہیں ہم. خیر ان کا خیال ہے. اب دیکھیں ڈرون حملہ ہوا ہے, اس میں بھی عورتیں اور بچے مارے جاتے ہیں. اب اس پہ بحث یہ ہے کہ اس کا رد عمل بہت ہو رہا ہے. اس پر بحث یہ ہے کہ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. پہلے تو شاید کہا جاتا ہے شمسی ایئر بیس سے اڑتے ہیں تو پاکستان کے اندر پاکستان کی ہی مدد سے, پاکستان کی اجازت سے ہو رہے ہوں گے. اب تو ملک سے باہر سے آتے ہیں, تو انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے. یمن میں وہ یہی کر رہا ہے. مختلف جگہ پر وہ اسی ٹیکنالوجی کو آزمانا چاہ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے بندے جو ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں جی. اور صرف اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر دور سے جہاز بھیج کر, طیارے بھیج کر, میزائل کرا کر, ہٹ کر کے ان بندوں کو ڈرایا جائے. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے مسائل تو ہوتے ہیں. ڈرون اس وقت جو مارے تو پاکستان بھی شاید کہہ رہا ہے کہ جی یہ بندے جو تھے مقامی طالبان تھے. اچھا, ہم تو بہت سی باتیں ان کی بائی بھی کر رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ ہم نے چھوٹی موٹی باتوں پر ان کو اجازت دی ہے. ہٹ بھی ایک گاڑی پہ کیا انہوں نے. تو یہ ساری صورتحال یعنی کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری ساورنٹی, جس سے میں نے کہا لیگل پرابلم ہے, اور ان کے لوگ کہتے ہیں یہ وار کرائم ہے کہ آپ بندے کو مار دیتے ہیں. ایک امریکی شہری کو انہوں نے وہ یمن میں مار دیا تھا, وہ امریکہ شور مچا اٹھا, لیکن ہمارے شہر بھی تو مر رہے ہیں نا جی. تو لیگلی اس کی کیا حیثیت ہے, اس پر بھی لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں. بالکل صاحب, ہمارے پاس لاہور سے بھی ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میڈم میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, سر باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی کر رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ. ہاں جی, بات یہ تھی کہ وہ جو ریلوے پہ انہوں نے بات کی ہے, اپنا جو ریلوے ہمارا خراب سسٹم خراب ہو گیا ہے جی, اس پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر بہتر ہو جائے ہمارا, جو غریب سے غریب لوگ سفر کرتے ہیں, یہ سب سے بہتر ہو جائے گا. جیسے جب یہ انہوں نے بتایا کہ ریلوے میں یہ مسئلہ ہو گیا, یہ کرپشن کر رہے ہیں لوگ, یہ ختم ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بڑی بہتری ہو سکتی ہے. جی واقعی بہت اچھی بات انہوں نے کی. وہی بات جو آپ نے ڈسکس کی کہ ریلوے کی اگر اس طرح سے بحران اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی. اصل میں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا پیدا ہوا, وہاں کے ملازمین بھی جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں. ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی, ان کو کچھ نہیں کر رہا. لیکن جو سفر کرنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان کی اکانومی کو سدھرنا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملازمین کی بات اپنی جگہ, ان کو تنخواہ نہیں ملی, وہ درست بات ہے, ان کو ملنی چاہیے, لیکن پہلے اس کو ٹھیک تو کرو. روز ٹرین آپ روک دیتے ہو, روز پٹری جو اکھڑ رہی ہے جی, کرایہ میں اضافہ ہو رہا ہے جی. اچھا چلو کرایہ میں اضافہ, جتنا فیول میں اضافہ ہوا ابھی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, لیکن یہ کارگو کا کم از کم چیپسٹ طریقہ تھا. لوگ تو الزام لگاتے ہیں, پہلے این ایل سی پہ لگاتے تھے کہ جی فوج نے اپنی وہ جو سروس شروع کی ہے اس کو کرنے کے لیے ریلوے کو خراب کیا, فوج پہ لگاتے تھے. آپ غلام بلور پہ لگاتے ہیں کہ وہ سارا جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے کہ وہاں کا ہے, اس کو گویا یہ فائدہ پہنچانے کے لیے, اور اس سے ہماری سڑکیں بالکل ٹوٹ رہی ہیں. اچھا وہ رستہ مہنگا پڑتا ہے. کارگو میں تو آپ نے ایک انجن لگایا, فیول ایڈجسٹ کیا, اس پہ 40 بوگیاں چل پڑی اور منزل پہ پہنچ گئی. 40 تو نہیں ہوں گی, 23-24 تو میں نے گنی ہے کئی بار. تو اچھا اس میں کیا ہوگا. تو یہ جو ہمارا چیپ ٹرانسپورٹیشن کا کام تھا اور بڑا سیف بھی تھا, اس کو اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر ہے ریلوے کا جس کی انتہا نہیں ہے جی. ہمیں دو ہی چیزیں انگریز دے گیا ہے کہ آبپاشی کا نظام اور ایک ریلوے, اور دونوں کی ہم ایسی تیسی کر رہے ہیں جی. لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ اگر سچ مچ سنجیدگی سے اس پر غور کرنا شروع کیا, الیکشن ایئر تو سنجیدگی سے غور کریں گے اس پر. اور اس میں تو ان کے بہت سارے اپنے مفادات اور اسی کے صدقے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہتر. اچھا میرے صاحب, آج کل مہران بینک کے جو ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. میچ فکسنگ تو ہم سنتے تھے, اب لگتا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کی کوئی میچ فکسنگ چل رہی ہے اور پیسہ لگایا جا رہا ہے, اور مطلب لگتا ہے کہ بہت امیر ملک ہے جو جب اس طرح کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا فکر و فلسفہ ہو سکتا ہے, کیا نظریات ہو سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو مہران گیٹ اسکینڈل ہوا ہے اس کو فوج کا بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا. اس نے قبضہ کیا تھا اقتدار پر, بھٹو صاحب کو سے لیا تھا, اور کوشش یہ کی تھی کہ اسلامی ذہن کی پی این اے کی موومنٹ جو تھی ضیاء الحق گویا اس کو کرنے چاہتے. رزلٹ ہوا کہ وہ پی این اے کی موومنٹ بھی ڈسکریڈٹ ہوئی کہ ضیاء الحق کے حامی ہے,
اور جمہوریت کے آنے کے بعد خطرہ پیدا ہوا کہ مظلوم بن کے پیپلز پارٹی بھی ابھر کر سامنے آئے گی. جی تو ایک تھنکنگ سی پیدا ہوئی, بڑی کوئی دانشورانہ قسم کی سوچ سوچی انہوں نے کہ IGI بنائی جائے, لوگ اکٹھا کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ کہنا کہ وہ یعنی کہ خواہش تو ہر جگہ موجود تھی, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور کچھ لوگ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. گویا ہم پھر ایون پلینگ گراؤنڈ, اس وقت ان کو خیال ہو گیا کہ وہ بڑے لوگوں کی جو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی جو موومنٹ تھی اس کو ہم نے ایسی تیسی کر دی, کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ یقینی طور پر اس کی اپوزیشن جو تھی اسے پاور میں آنا تھا. تو بیلنس کرنے کے لیے اچھا پیسے دیے, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ سارے پیسے جو تھے ثبوت اس کے کوئی نہیں مل سکتے. کم ایسے پیسے ہوں گے, ایسا بہت ہی جس آدمی کا نے ثبوت چھوڑا ہے اسے سزا پیسے لینے کی نہیں ملنی چاہیے, اس بیوقوفی کی ملنی چاہیے کہ اس نے ثبوت چھوڑا ہے. ایسے پیسوں کو کیس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اسی کا ہی ثبوت غائب ہوتا ہے. اچھا اب اس کا یہ ہو یہ گیا ہے کہ یہ بات بڑی اوپن. یونس حبیب ایک ایسا کریکٹر تھا جس کو سب جانتے تھے. فاروق لغاری کی زمینوں کی خریداری میں اس کا نام آیا جی. اسلم بیگ صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا, مجھے یاد ہے کراچی میں, اس کا نام آتا تھا. گویا بہت سے پیسوں میں آتا تھا کہ اس نے نام دیا. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے یقینی طور پر کہ پیسے صرف یہ نہیں ہے کہ 14 کروڑ اور 20 کروڑ 30 کروڑ پیسے جب خرچ ہوئے ہوں گے تو بہت بڑے پیمانے پر خرچ ہوئے ہوں گے. وہ خرچ ہوئے ہیں, لیکن اب یہ مقدمہ جب کہ کورٹ میں آ گیا ہے اور کورٹ نے اصغر خان کیس جسے کہتے ہیں بہت دل سے اس کو دبائے رکھا, تو یہ خواہش تھی غالباً پیپلز پارٹی کی کہ ہماری ایسی ہو رہی ہے, ان کی بھی ذرا ہو, تو وہ ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہت سے گڑے مردے جو ہیں وہ کھاڑے جائیں. ایسی صورت میں چلیں, اچھا ہے, لوگوں کو خبر ملے گی, تماشا تو اچھا دیکھ رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی خبریں اور تماشے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ, وقت جو ہے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ اپنا نام نہیں بتاتے شروع میں, آپ کا نام کمل دعا ہے. آپ میرا نام بتا دیتے ہیں, سب سے خوبصورت تعارف ہے میرے لیے, اور یقیناً میں چاہوں گی کہ سجاد میر صاحب ناظرین میرا نام بتائیں, جس سے مجھے بھی خوشی ہوگی. اور وقت جو ہے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی آپ سے بہت ساری خبروں اور تبصروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا. اللہ حافظ.